کرتے ہیں شادی کب ہوتی ہے؟ گھر کے اندر بچہ یا لڑکی لڑکا جوان ہو، دونوں کو ملانے کے لیے، دونوں کو آپس میں رشتہ جڑوانے کے لیے ایک بچولیا بنتا ہے۔ وہ لڑکی والے کے پاس جاتا ہے، کبھی لڑکے والے کے پاس جاتا ہے، دونوں سے ملاقات کرانے کے لیے، دونوں کو ملوانے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جا کر کے کبھی اس کی تعریف کرتا ہے، کبھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن آئیے گا میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، شادی کے پربہار موقع پر جلسہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ جلسہ، یہ پرمپرا آج سے نہیں بلکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا، یا تو شادی سے پہلے جلسہ یا شادی کے بعد جلسہ۔ آپ دیکھیے گا کسی کی چوتھی کے بعد جلسہ، کسی کی بارات آنے کے بعد جلسہ۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں دونوں کو ملانے کے لیے، دونوں کو آپس میں جڑوانے کے لیے ایک بچولیا بنتا ہے۔ ارے بنتا کہ نہیں بنتا ہے؟ لیکن بچولیا کا سرکار نے فرمایا جو دو لوگوں کو آپس میں ملواتا ہے اللہ پاک تو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اور آج کل کے بچولیا تو ایسے ہیں، حج مقبول کا ثواب جب ملوائیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن زیادہ تر شادیاں آج کل کے بچولیا اتنے جھوٹے پیدا ہو گئے ہیں کہ حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن سامنے کچھ اور رکھا جاتا ہے۔ ایسی بچولیت سے پرہیز کیجئے گا۔ آؤ میں پہنچانا چاہتا ہوں، دونوں کو ملانے کے لیے رشتہ تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقت آگے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پہ 28 تاریخ کا دن متعین کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں منگنی بولتے ہیں، سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، عزیز و اقربا جمع ہوتے ہیں، لڑکی کے رشتہ دار بھی جمع ہوتے ہیں، لڑکے کے رشتہ دار بھی جمع ہوتے ہیں۔ آج کیا ہوگا؟ آج بارات کی تاریخ فکس کی جائے گی، آج شادی کی ڈیٹ تاریخ رکھی جائے گی، اس کے بعد تاریخ متعین ہو گئی۔ اب جیسے ہی تاریخ قریب آتی ہے، شادی کے دن قریب آتے ہیں، گھر میں تیاریاں ہوتی ہیں، عزیز و اقربا بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، چاہنے والے بھی آتے ہیں، احباب بھی آتے ہیں، دوست بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی شادی کی تاریخ قریب آتی ہے تو آپ نے دیکھا کارڈ چھپتے ہیں، آپ نے دیکھا لوگوں کو بلانے کے لیے کارڈ چھپائے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی وقت قریب آتا ہے کارڈ بٹتے ہیں، کبھی خالو کے پاس جاتا ہے، ماما کے پاس جاتے ہیں، پھوپھی کے پاس جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے دلہا میاں کی کلائی کو پکڑا اور میں نے پوچھا شادی آپ کی ہے لیکن کارڈ کس لیے ہے؟ تو دلہا میاں کہیں گے شادی میری ہے لیکن کارڈ چھپائے ہیں، کارڈ جائے گا تو ماموں آئیں گے، کارڈ جائے گا تو پھوپھا آئیں گے، کارڈ جائے گا تو بہنوئی آئیں گے، کارڈ جائے گا تو خالہ اور خالو آئیں گے، کارڈ کے ذریعے سے رشتہ دار آئیں گے۔ بات بالکل کنفرم ہے، رشتہ دار کارڈ کے ذریعے سے آتے ہیں، ماموں کارڈ کے ذریعے سے آتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا منڈے کے دن محلے والوں کی دعوت، گاؤں والوں کی دعوت کس لیے؟ تو دلہا میاں کہیں گے محلے والوں کی دعوت اس لیے ہے تاکہ محلے والے آ جائیں، رشتہ داروں کی دعوت اس لیے ہے رشتہ دار آ جائے۔ میں نے کہا کنفرم ہو گئی بات، کارڈ اس لیے چھپے رشتہ دار آ جائے، کارڈ اس لیے چھپے عزیز و اقربا آ جائے، دعوت اس لیے کرائی گئی تاکہ محلے والے آ جائے۔ پھر میں نے دلہا میاں کی کلائی کو پکڑ کر کے پوچھا جلسہ کس لیے ہے؟ تو جواب ملے گا کارڈ اس لیے چھپتے ہیں تاکہ رشتہ دار آ جائے، اور جلسہ اس لیے کرایا تاکہ آمنہ کا لال آ جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ عظمت رسول اکرم جشن شادی مفتی سلیمان زری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا۔ کارڈ کے ذریعے سے رشتہ دار آتے ہیں، جلسے سے مدینے والا آقا تشریف لاتا ہے۔ کسی نے پوچھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں اپنے نبی کو بلانا ہو اپنے گھر تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مفتی صاحب نے کہا اپنے گھر پہ اگر نبی کو بلانا ہے تو نبی کا ذکر کرا لو، سرکار تشریف لاتے ہیں۔ پھر کہنے لگا اپنے ابا کو بلانا ہو تو جو انتقال کر گئے، دادا کو بلانا ہو تو پھر مفتی صاحب نے جواب دیا
گھر میں جب نبی کا ذکر ہوتا ہے ساری روحیں تشریف لاتی ہیں. بزرگوں کو بلانے کا آسان طریقہ ہے، آسان ذریعہ ہے. محفل جس کے نام سے ہوتی ہے وہ اپنی بانی محفل اپنی محفل میں تشریف لاتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے ایمان والوں کے لیے 3 دنیا عطا فرمائی ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ بات کیسے؟ 3 دنیا اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیسے بنائی؟ ویسے تو انسان کو 3 دنیا میں جانا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے ایک دنیا اللہ نے ماں کا شکم بنایا. دوسری دنیا اللہ نے یہ بنائی جو اس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور تیسری دنیا وہ جو ہم انتقال کر کے قبر کے اندر جاتے ہیں. لیکن ایمان والوں کا عقیدہ دیکھیں، ایمان والوں کا عقیدہ دیکھیے گا. ہمارا عقیدہ ہے ہم اپنی ماں کے شکم میں رہتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں، ہم انڈیا میں رہتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں، انتقال کے بعد اپنی قبر میں بھی زندہ رہتے ہیں. تبھی تو بریلی کے امام، بریلی کے قلندر امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. آپ ماں کے شکم میں رہیں تو ماں کی ممتا سے چپٹ کے رہتے ہیں. آپ انڈیا میں آئے تو انڈیا میں بھائی کا دیدار، تاؤ کا دیدار، چچا کا دیدار، عزیز و اقربا سے ملاقات، دنیا دار سے ملاقات. ایمان والوں کے لیے اللہ نے 3 دنیا بنائی، لیکن تیسری دنیا ہمارے لیے لاجواب ہے. تیسری دنیا لاجواب. آپ تیاری کیجئے تیسری دنیا کی. آپ کہو گے وہ کیسے؟ آپ پہلی دنیا میں رہیں تو ماں کی ممتا سے ماں سے مل کر کے رہیں گے. آپ دوسری دنیا میں رہیں تو آپ دوسری دنیا میں اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے تاؤ، چچا، عزیز و اقربا، محلے، رشتہ دار، دنیاوی انسان کا دیدار کریں گے. لیکن جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو آپ کسی دنیا دار کا دیدار نہیں بلکہ آپ سرکار کا دیدار کریں گے. مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں الموت تحفۃ للمؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. سرکار نے تحفہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ پیسہ دے، آپ کو اللہ طاقت دے، آپ کو استعداد دے. آپ پاسپورٹ بنوائیے گا، آپ کا بلاوا مدینہ شریف سے آئے تو آپ جائیے گا، ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا اتنا لمبا سفر آپ نے کیا، گنبد خضرا تک آپ پہنچے، سرکار کے روزے کے سامنے آپ کھڑے ہیں، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے سلیمان منظری کو بتائیے گا جب آپ نے آقا کے روزے کو دیکھا تو آقا کا روزے تو دیکھا، آقا کو تو نہیں دیکھا. اب اور بڑھیے آگے، آپ روزے کے بعد کعبہ شریف چلے جائیں. اب تو ڈبل سسٹم ہے، جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو کبھی فلائٹ جو ہے مکے کی طرف جاتی ہے، کبھی پہلے حاجیوں کو مکے پہنچایا جاتا ہے، کبھی پہلے مدینے پہنچایا جاتا ہے. لیکن آج یہ سنیے گا، آپ جب کعبہ شریف جائیں گے تو کعبے کا دیدار کریں گے، کعبے کے قرب و جوار کا دیدار کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے. آپ مکہ شریف کے بڑے بڑے منازل، حسن والی منازل کا آپ دیدار کریں گے. لیکن سوندہ والے، قرب و جوار سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، منظری کے دل کی تختی پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا، آپ پورے مکے میں گھومیے، آپ پورے مدینہ شریف یا پورے ملک عرب میں گھوم لیجئے گا، آپ اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کعبے کی زیارت آپ کر سکتے ہیں، مدینہ آپ دیکھیں گے. لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ نے سرکار کو تو نہیں دیکھا، آپ نے اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو نہیں دیکھا. لیکن تیسری دنیا آپ کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ انتقال کر کے دنیا کو چھوڑیں گے، دنیا سے رشتہ منقطع کریں گے، آپ قبر میں پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ آمینہ کا لال ہوگا، احمد مختار ہوگا، جس کے تعلق سے بریلی کے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر.
داری رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عظمت مصطفیٰ شانی مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد۔ ہمارے لیے آخری دنیا بہتر، کون سی دنیا؟ آخری تیسری بہتر، تو جو بہتر ہے اسی طرف ٹارگٹ بنائیے گا اپنا، اسی پر فوکس کیجئے گا۔ یہ تو کچھ دن کا معاملہ ہے، دولت کما لینا، شہرت کما لینا، آپ جاؤ گے دنیا سے آپ کا نام لینے والا موجود نہیں رہے گا، آپ کا نام تک باقی نہیں رہے گا۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے دولت مند آئے، لیکن اس مٹی نے بڑے بڑے نامور لوگوں کو ختم کر دیا۔ آج بھی نام اگر باقی ہے تو ان کا باقی ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بتایا، جس کو اللہ نے اپنا دوست بتایا۔ تیسری دنیا ہمارے لیے بہتر، اس لیے آپ قبر کی تیاری کیجیے گا۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ شادی کی تقریب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بچولیا کے ذریعے دن منتخب ہوتا ہے، کارڈ اس لیے چھپتے ہیں تاکہ رشتہ دار آئیں، جلسہ اس لیے ہوتا ہے آمینہ کے لال یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ایک شادی بتاتا ہوں میں آپ کو، مکہ شریف کی شادی، آپ کے باقی پور اور سونا کی شادی نہیں، یہ سب شادیاں تو آپ کو مولانا امتیاز صاحب نے بتائیں، لیکن آپ شادی دیکھیں مکہ شریف، کون سا مکہ، کون سا ملک عرب جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ مکہ، اس مکہ کے متولی کے بیٹے عبداللہ کی شادی، کس کا بیٹا؟ عبداللہ، عبد المطلب کا بیٹا، نام کیا ہے؟ عبداللہ، متولی کس کے؟ کعبہ شریف کے۔ پوری دنیا کی کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھیے گا تو آپ کو نماز کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیے گا، روایت میں آتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن آپ مکہ شریف میں نماز پڑھیے گا 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مکہ ایک مسجد کا متولی نہیں، آج تو متولی اگر مسجد کا بنتا ہے تو خود بھی پریشان ہوتا ہے اور سارے نمازیوں کو پریشان ہوتا ہے۔ آج مساجد میں ایسے ایسے متولی نظر آ رہے ہیں جن کو جمعے تک کے وقت کا پتہ نہیں ہے۔ سنیے گا، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کعبہ شریف کا متولی عبد المطلب، اور جو انسان کعبہ شریف کا متولی ہوگا بھرپور پاورفل ہوگا۔ کعبہ شریف کا متولی ایسے ویسے آدمی کو نہیں بنایا جاتا، کعبہ شریف کا متولی عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ، ان کے 11 بیٹے، لیکن سب سے خوبصورت، سب سے ہینڈسم بیٹا عبداللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا اور خواب میں آیا کہ زمزم کا کنواں تلاش کرو۔ عبد المطلب صبح کو اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس وقت میں جو آلہ چلتا تھا اپنے ہاتھوں، آج کل پھاوڑے وغیرہ چلتے ہیں، آپ جنگل کی طرف گئے، کنواں تلاش کیا نہ ملا، آ کے سو گئے، پھر خواب میں آیا کنواں تلاش کرو، پھر آپ نے صبح اٹھ کر کے کنواں تلاش کیا نہیں ملا، تیسرے دن آپ کے خواب میں پھر آیا کنواں تلاش کرو، آپ کے خواب میں بتایا گیا کہ فلاں کنواں فلاں جگہ پر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے بتایا جائے کہ کچھ چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ سوندے سے جو باقی پور سے نکلتے ہوئے راستہ جا رہا ہے جیت والے کو ہوتے ہوئے، وہاں جو بھٹا لگا ہوا ہے وہاں پہ فلاں چیز رکھی ہے، جب ایڈریس مل جائے گا، عبد المطلب صبح کو جیسے اٹھے اس جگہ پہنچے، جا کر کے کھودا، زمزم کا کنواں آپ کو مل گیا۔ آپ نے کہا زمزم کا کنواں مجھے ملا، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں۔ 11 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، عبد المطلب نے سارے بیٹے کو اکٹھا کیا
اکٹھا کرنے کے بعد بلایا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا اور میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ زمزم کا کنواں ملنے کی خوشی میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں گا. آپ دیکھیں آپ کے بھی بیٹے ہیں اور آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے عبد المطلب کو کیسے شہزادے عطا فرمائے. آپ اپنے بیٹے سے کہتے کہتے تھک گئے کہ عشاء کی نماز کے بعد کہیں نہیں جاتے، 8 بجے کے بعد اپنے گھر میں رہتے ہیں. بیٹا کہتا ہے چاہے ہو کچھ بھی جائے ہم 12 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے. لیکن آپ دیکھیے گا عبد المطلب نے پہلے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے. پہلے بیٹا بولا جی ہے میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. دوسرے نے کہا میں بھی تیار ہوں. تیسرے نے کہا میں بھی تیار ہوں. کہ چوتھا 5واں 6واں 7واں 8واں 10 11 تک جتنے بیٹے تھے جس کی طرف اشارہ کرتے گئے سارے کے سارے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن عبد المطلب نے کیسا انصاف کیا ہے، سب سے قریب جوان سب سے خوبصورت بیٹے عبداللہ کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا میں تجھ کو قربان کرنا چاہتا ہوں. عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی کلائی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد مکہ شریف کے قرب و جوار سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، مکے کی گلیوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، مکے کے علاقے سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. کسی پوچھنے والے نے پوچھا، بچے بھی دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت بچہ عبد المطلب کہاں لے جا رہے ہیں، خوبصورت نوجوان عبد المطلب کہاں لے جا رہے ہیں، ہینڈسم لڑکے کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. سارے لوگ آگے آئے اور آنے کے بعد کہا عبد المطلب عبداللہ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو. تو عبد المطلب کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا تھا میں اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس وقت مکے کے بچے نے مل کر کے عبد المطلب سے عرض کی تھی عبد المطلب یہ عبداللہ قربان ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ عبداللہ تو ایسا لڑکا ہے جس کے صدقے میں جس کے گھر میں ایک ایسا بیٹا آئے گا جس کے صدقے میں اللہ پاک ساری کائنات کو پیدا فرمائے گا. اللہ نے ساری کائنات کو اسی بیٹے کے صدقے میں پیدا کیا. اب سنیے گا یہی عبداللہ ہے اپنے گھر سے نکلے اور اپنے گھر سے نکل کر کے ایک جنگل کی طرف گئے تو آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا، یہودیوں نے گھیرا، مشرکین نے پکڑا. چاہتے ہیں کہ عبداللہ کو قربان کر دے، چاہتے ہیں عبداللہ کا انتقال کر دے. ناپاک سازش یہ ہے، ناپاک کوشش یہ ہے کہ عبداللہ کا انتقال ہو جائے گا تو عبداللہ کے گھر محمد نام کا بیٹا پیدا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج بھی آپ دوسروں کی دولت کو دیکھ کر کے آپ حیران رہتے ہو، آپ حسد کرتے ہو. نہیں بلکہ یہ دیکھیے گا عزت دینے والا بھی رب ہے اور ذلت دینے والا بھی رب ہے. کسی کی کامیابی کو دیکھ کر کے چلن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو مالک و مولا آج تو نے اس کو بھی صاحب اولاد بنایا ہے، مولا مجھے بھی صاحب اولاد بنا دے. تو نے اسے نمازی بنایا ہے تو مجھے بھی نمازی بنا دے. اسے حاجی بنایا ہے تو مجھے بھی حاجی نمازی بنا دے. اس طریقے کی دعا کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. حسد اپنے سینوں سے نکالیے گا، بغض و کینہ اپنے سینے سے نکالیے گا. اب سنیے جیسے ہی عبداللہ کو گھیرنا چاہتے ہیں ذہن میں بات یہ ہے کہ عبداللہ کا قتل کریں گے، عبداللہ کا انتقال کریں گے. آپ دیکھیے اللہ رب العزت جس کو سرفراز کرنا چاہتا ہے دنیا اس کو مٹا نہیں سکتی. جیسے ہی عبداللہ پر وار کیا اللہ کی جانب سے غیبی مدد آئی اور آنے کے بعد عبداللہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد عبد المطلب کے گھر پہنچا دیا. اسی طریقے کے مکہ شریف میں بہت سارے معاملات ہوئے. جب عبداللہ کو پریشانی آتی، جب عبداللہ کو گھیرا جاتا اللہ کی جانب سے غیبی مدد آتی، وہ اٹھا کر کے کعبہ شریف کے متولی عبداللہ کے گھر پہنچاتی. اب جیسے ہی اس منظر کو وہاب ابن عبد مناف نے دیکھا، یہ سرکار کے غلام ہے. وہاب ابن عبد مناف نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا یہ بھی اپنی بیٹی
بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے تھے. اب جس بیٹے کے اندر اتنا کمال ہو کہ جب وہ پریشانی میں آئے تو اس کو غیبی مدد اٹھا کر کے اللہ کے مقدس گھر کے قریب جا کر کے چھوڑ دے, اس بیٹے کے کمال کا عالم کیا ہوگا, اس کی پرواز کا عالم کیا ہوگا. آئے اپنے گھر پر اور آنے کے بعد اپنے دوستوں سے کہا, اے میرے دوستو آپ جاؤ عبد المطلب کے پاس اور جا کر کے کہنا وہاب ابن عبد مناف اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. لاجواب رشتہ ہو رہا ہے. آج تو قسم خدا کی پہلے 2 جاتے ہیں, پھر 4 جاتے ہیں, پھر 6 جاتے ہیں. لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی ہمیں پسند رہی ہے, گھرانہ پسند رہی ہے, خاندان پسند رہی ہے. آپ دیکھیے گا آپ کی ہسٹری میں کیسی کیسی آسان شادیاں ہوئی ہے. وہاں ابن عبد مناف نے اپنے دوستوں کو بھیجا, دوست بیٹی کا رشتہ لے کر کے جا رہے ہیں. جیسے ہی آگے بڑھے کعبہ شریف کا متولی حضرت عبد المطلب کعبہ شریف کے قریب بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سامنے سے مہمان آ رہے ہیں. عبد المطلب مہمان کو دیکھ کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. مہمان کو دیکھ کر کے کھڑے ہونا ہمارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کی سنت ہے. آج تو ہم یہ چاہتے ہیں مہمان آئے بھی خود, سامان بھی خود لے کے آئے, سلام بھی خود کرے, اور اگر موقع مل جائے تو جیت والے سے فرائی بھی نہیں, کنرکی سے کھڑا ہوا کھانا ہی پیک کرا کر سب ہماری ذمہ داری. ہم اپنی جگہ بیٹھے ہیں سکون سے. لیکن سنیں, عبد المطلب نے دیکھا مہمان آ رہے ہیں, استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک قدم مہمان کی طرف بڑھایا, مہمان نے آپ کی طرف بڑھایا, آپ نے مہمانوں کی طرف بڑھایا. مہمان جب آتا ہے نا تو برکتیں لے کر کے آتا ہے. اس لیے مہمانوں کی مہمان نوازی کیا. مہمان جب آیا کریں تو مسکرا کر کے گلے لگا لیا کرو. مصطفیٰ کی سنت ہے, اور جو مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ پاک اسے شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کعبہ شریف کے قریب عبد المطلب بڑے مہمانوں کی طرف دونوں ملے. ملن ہو گیا, سلام کیا. اس کے بعد کہا وہاب ابن عبد مناف نے بھیجا ہے اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو عبد المطلب نے کچھ نہ کہہ کر کے ارشاد فرمایا اللہ نے اس رشتے کو مقرر فرما لیا ہے, اس رشتے کو منظور کر لیا ہے. بتائیے پھوپھی دیکھنے گئی, بھابھی دیکھنے گئی, بہن دیکھنے گئی, نہیں گئی نا, کوئی نہیں گیا دیکھنے. لڑکی دیکھنے کوئی نہیں گیا نا, تو پھر یہ دکھاوا آیا کہاں سے؟ پیغام تو گیا, پیغام تو ضرور پہنچا, پیغام آیا بھی, لیکن دیکھنے والا کوئی نہ پہنچا, بلکہ عبد المطلب تیار ہو گئے. اب جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا بس وہی تک لے جا چکا ہوں. آخری جملہ نوٹ کر لیجئے گا. شادی تیاری ہو گئی ہے, شادی کی تاریخ بھی فکس کر دی گئی. عبداللہ دولہا بنے ہیں. کتنا اچھا دولہا ہے, کتنا ہینڈسم دولہا ہے, اور اچھا وہ بھی کیوں نہ اس کی پیشانی میں نور محمدی چھپا ہوا ہے, جس کے تعلق سے بریلی کے امام کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا, صدقہ نور کا, آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دیدار سکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضانی سرکار مدینہ. برات میں 7 یا تقریباً 11 لوگ برات میں. آج تو پہلی میٹنگ میں ہوتے ہیں 7 سے زیادہ. خوبصورت برات, چھوٹی سی برات پہنچی وہاب ابن عبد مناف کے گھر. ترنت مسجد پہنچے, نکاح خوانی ہو گئی. جو مولانا امتیاز صاحب نے بتایا تھا نا, پہلے آج کے وقت میں کھانا ہو رہا ہے, کیش پہلے, سارے کام پہلے, جب نکاح کا وقت آیا تو 4 لوگ. ظاہر سی بات ہے نکاح بعد میں ہوگا تو لوگ کم ہی نظر آئیں گے. لیکن سنیے, جیسے ہی آپ پہنچے نکاح کا وقت تیار, نکاح خوانی ہوئی. اس کے بعد وہاب ابن عبد مناف نے اپنے مہمانوں سے کہا, اس وقت میں جو مہمان نوازی تھی وہ کی. اس کے بعد عبداللہ کے ہاتھ میں اپنی بیٹی آمنہ کا ہاتھ دے دیا. حضرت آمنہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی, مکہ شریف جا رہی ہیں حضرت آمنہ.
اب سنیں، ایک رات یا دو رات یا تقریباً 3 راتیں آمنہ اپنے گھر رکی، اپنے سسرال رکی، اس کے بعد اپنے باپ کے گھر گئی۔ ہماری بیٹیاں بھی ایک رات یا 2 رات رک کر کے شادی کے دن، اس کے 1-2 دن بعد اپنے باپ کے گھر کی طرف آتی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے گا، دل کی تختی پہ ہاتھ رکھ کر کے، وہاب ابن عبد مناف کی بیٹی آمنہ 1 یا 2 رات رک کر کے اپنے باپ کے گھر کی طرف گئی۔ باپ کا چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی رونے لگی۔ جس باپ نے لگن کے ساتھ، جس باپ نے تیاری کے ساتھ، جس بھائی نے پوری لگن کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی ہو، پھر اس کی بیٹی، اس کی بہن اپنے شوہر کے گھر 1 یا 2 رات رک کر کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے رونے لگے، تو باپ کے پیر کے نیچے کی زمین ہل جائے۔ باپ کہے گا چھوٹتے ہی بیٹی کے تیرا شوہر اچھا نہیں ہے، یا وہ خاندان اچھا نہیں ہے، وہ گھرانہ اچھا نہیں ہے۔ وہاب ابن عبد مناف نے کہا بیٹی کیا وہ گھر اچھا نہیں ہے، وہ شوہر اچھا نہیں ہے، وہ باپ اچھا نہیں ہے، وہ خاندان اچھا نہیں؟ بیٹی مسکرا کے کہتی ہے ابا جان آپ شوہر کی بات کرتے ہو، شوہر تو اتنا لاجواب ہے، پورے مکے میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکا نظر ہی نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں بیٹی رونے کا ریزن کیا ہے، رونے کا مقصد کیا ہے، یا وہ خاندان اچھا نہیں ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے بال والد محترم، خاندان بھی لاجواب ہے، خاندان میں رہنے والے بھی لاجواب ہیں، وہ شہر بھی لاجواب ہے، پھر رونے کا ریزن کیا ہے، رونے کا مقصد کیا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے ابا جان ریزن بس ایک ہے، اور وہ یہ ہے جب میں نکاح کر کے ادھر سے گئی تھی اپنے باپ کے گھر سے فدا ہو کر کے، جب میں اپنے شوہر کے گھر کی طرف گئی تھی تو راستے میں کنکریاں پڑی، راستے میں شجر و حجر پڑے، راستے میں آسمان میں اڑنے والے چرند و پرند پڑے، دنیا کی ساری چیزوں نے مجھے دیکھا اور میں نے دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن ساری کی ساری خاموش تھی۔ لیکن ابا جان جیسے ہی 1 رات یا 2 رات اپنے باپ، اپنے سسرال شوہر کے گھر رک کر کے اب جیسے ہی میں اپنے باپ کے گھر کی طرف آئی ہوں تو اب میں نے کیا دیکھا، یہ کنکریاں بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ جنگل کے شجر و حجر بھی مجھ کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلکہ آمنہ کہتی ہے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ۔ اللہ اکبر، والد محترم چکر سمجھ میں نہیں آتا تو باپ کہتے ہیں بیٹی وہ لاج آج تیرے باپ کا لالچ پورا ہو گیا، جو نور محمدی حضرت آدم سے لے کر کے آج تک عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، وہ نور محمدی عبداللہ کی پیشانی سے ٹرانسفر ہو کر کے تیرے شکم میں پہنچ چکا ہے۔ اس کی برکت یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اب تو جہاں بھی جائے گی ساری کائنات اس کو دیکھ کر کے درود پاک پڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ جمیل قادری کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے برسات بھی ہوگی، زندہ رہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ سارا مجمع کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول